خوشبو جلانے سے آتی ہے، کہیں اور وجوہات سے خوشبو نہیں آتی۔ یا معاشر الجن والانسی، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، علم کیا نہیں، یاتیکم آئے تھے تمہارے پاس، رسول رسول منکم تم میں سے، یقصون جو بیان کرتے علیکم تم پر آیاتی میری آیتوں کو، وینذرونکم اور ڈراتے تمہیں، لقاء ملاقات یومکم تمہارے دن کی، حاضہ اس، اے انسانوں اور جنوں کے گروہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تمہارے مابین جو تم پر میری آیتیں پڑھ کر سناتے اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے آگاہ کرتے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہم پوچھیں گے کہ تم نے کیوں غلطیاں کی، کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ آج حاضر ہونا ہے؟ رسولوں نے بتا نہیں دیا تھا؟ تو جب رسولوں نے بتایا تھا تو تم نے نافرمانیاں کیوں کی؟ اب یہاں بھی دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں جنوں کے گروہ تم دونوں کی طرف رسول نہیں آئے تھے؟ تو رسول جب آتے ہیں تو ہر عہد اور علاقے کا رسول اپنے انسانوں ہی کی طرف نہیں، اپنے عہد اور علاقے کے جنوں کی طرف بھی مبعوث ہوتا ہے۔ قالو وہ کہیں گے شہدنا علی انفسنا، شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا اپنے نفسوں کے خلاف۔ شہدنا اور انفسنا دونوں ہی کیا ہیں؟ ماضی متکلم۔ وغرتہم دھوکے میں ڈال دیا ان کو، غرت اس نے دھوکے میں ڈالا، ماضی مؤنث غائب واحد، ہم ان کو، الحیات زندگی نے، الدنیا دنیا کی، حیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، وغرتہم الحیات الدنیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ کس دھوکے میں ڈالا؟ 4 دن کی زندگی ہے، کھا پی لو پھر تو مر جانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا دوست وہ نہیں ہے جو کہتا ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے کھا پی لے، تیرا دوست وہ ہے جو کہتا ہے 4 دن کی زندگی ہے آ کچھ کام کر۔ تو دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال دیا کہ ہم نے مر مرا جانا ہے تو جو کچھ کر سکتے ہو کر لے۔ جیسے بابر کے بارے میں وہ محاورہ ہے نا، بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بابر عیش کر لے دنیا دوبارہ نہیں ملنی۔ تو لیکن آخرت میں ایک نئی دنیا، ایک نئی زندگی ہے جو لامحدود ہے، اینڈ لیس ہے، موت نہیں آنی۔ اس دنیا کی تیاری کے لیے اس دنیا میں کام کرنا پڑے گا، اور اگر اس دنیا میں عیش کریں گے تو اس دنیا میں جوتے کھائیں گے۔ سلیکشن ول بی یورز۔ نہیں، پیسہ ملا ہونا بری بات نہیں ہے، دیکھو سہولیات سے فائدہ اٹھانا بھی بری بات نہیں ہے، لیکن اپنے وقت کو اچھا استعمال کریں۔ جیسے سہولت ملی ہے، فرض کریں گھر میں ملازم ہیں اور ڈرائیور ہے، ہر کام ہو جاتا ہے، کپڑا باہر سے ڈرائی کلین ہو کر آتا ہے، ہینگ ہوا ہوا ملتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی سہولت ہے۔ اب آپ فارغ ہیں تو اپنی فراغت کو مثبت استعمال کریں، قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں، دین کا کام کریں، افراد کی خدمت کریں۔ یہ تو نہیں ہے کہ اب کام کرنے والے مل گئے تو اب میں سارا دن سوئی رہوں اور اٹھوں تو پھر کلب چلی جاؤں، کلب سے آؤں تو پھر سو جاؤں۔ یہ زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے اگر آسانی ملی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کہتے ہیں ہم کسی کو مال دے کر آزماتے ہیں، کسی سے لے کر آزماتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے تھے تو کیا ان کی خدمتگار نہیں تھے؟ بالکل تھے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو کیسی بادشاہ دی تھی اللہ نے کہ جنوں تک کو خادم بنا دیا تھا، داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے دولت ملی، امیر خاندان میں پیدا ہوئے، منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ اب اس سے جو سہولتیں ملی ہیں کہ وقت ہے، ٹائم ہے، پیسہ ہے، بندے ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں، تو پھر کام میں وقت گزاریں، دین کا کام کریں، دنیا کا کام کریں، خیر کا کام کریں، پیسہ انویسٹ کریں، ہر وقت اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں انہیں اللہ کی راہ میں لگائیں، تو کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین افراد وہ ہیں جنہیں اللہ نے علم بھی دیا اور پیسہ بھی دیا، اور وہ اللہ کی راہ میں علم بھی خرچ کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ ان کے بعد وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے علم دیا، پیسہ نہیں دیا، وہ علم خرچ کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ کاش میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں اسی طرح خرچ کرتا۔ اس کے بعد بدترین افراد وہ ہیں جنہیں اللہ نے علم بھی دیا، علم نہیں دیا اور پیسہ بہت دیا، خالی پیسہ دیا، اب وہ پیسہ جو ہے لٹا رہے ہیں عیاشی میں۔ اور اس سے بدترین بندہ وہ ہے جو نہ علم پا سکا نہ پیسہ پا سکا اور خواہش کرتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہوتا میں اسی طرح عیاشی کرتا۔ تو پیسہ ہونا، سہولیات ہونا، ملازم ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن جب آپ کو اللہ سہولت دے، اللہ آپ کو فارغ کر دے
تو پھر اپنے آپ کو اللہ کے کام میں مصروف کرو. لہٰذا آپ دیکھیے کہ ابو حنیفہ بڑے امیر آدمی تھے, بہت پیسہ تھا, بہت پیسہ تھا, کپڑے کا کام تھا اور بہت ماشاءاللہ پیسے والے تھے. اسی طرح یہ جو ہیں امام بخاری علیہ رحمہ, محمد بن اسماعیل بخاری, بہت پیسے ان کے والد چھوڑ کے گئے تھے, بہت بڑا کاروبار چھوڑ کے گئے تھے, اور مرتبہ کہا کہ محمد میں تمہارے لیے جو پیسہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اس میں ایک پائی حرام کی نہیں, سارا حلال کا پیسہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو بہت بڑا کاروبار تھا, بہت امیر آدمی تھے, بہت کھاتے پیتے شخص تھے. تو آپ دیکھیں پوری زندگی حدیث کا کام کرتے رہے, کام شام پر توجہ کم دی, بس کبھی کبھار چکر لگا لیا, ملازموں کے اوپر جو ہے کاروبار چلاتے تھے, وہی ہے کہ حساب وغیرہ لے لیتے ہوں گے. تو خود ساری زندگی حدیث کی خدمت کی, ساری زندگی حدیث کی خدمت کی. تو دیکھیے انہوں نے نعمت کا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کر چھوڑی نا. اللہ نے بہت پیسہ عطا فرمایا تھا, بہت پیسہ. تو پھر کام کاج میں نہیں جاتے تھے, دکان پہ نہیں جاتے تھے, بس حساب لے لیا کرتے تھے ملازموں سے, مینیجر وغیرہ رکھا ہوگا انہوں نے. تو خود جو ہے سارا ٹائم حدیث کو دیا, پوری زندگی دی, اور بہت مشکل کام کیا اس دور میں صحیح حدیثوں کو اکٹھا کرنا. ان کے جو استاد تھے محمد اسحاق, انہوں نے کہا, محمد بن اسحاق, انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ عوام کے لیے صحیح حدیثوں کو اکٹھا کر دیا جائے. یہ کام بہت مشکل ہے, مگر لگتا ہے محمد تم کر سکتے ہو, تو تم اس کام کو کرو. تو پھر اپنے استاد کی خواہش پر 18 سال اس کام پر لگائے, 18 سال. کیونکہ کمپیوٹر تو تھا نہیں, آج تو ہم نے کوئی سرچ کرنی ہو تو بڑی آسان ہے, کمپیوٹر لے کر بیٹھ جاؤ اور کر لو. اس دور میں پھر انہوں نے سفر کیا, سفر کر کے حدیثیں اکٹھی کی, 10 لاکھ احادیث کا مجموعہ اکٹھا کیا, پھر اس میں سے 10,000 حدیثیں نکالی جو آج صحیح بخاری میں. ایک ایک کی سند کو چیک کیا. 18 سال کا کام ہے ان کا, 18 ایئرس. اب اس کام کے براہ راست کرنے سے پہلے انہوں نے ایک ایک راوی حدیث کے حالات زندگی چیک کیے. تو ان کی 2 بڑی مشہور کتابیں ہیں جن کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے, یعنی عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تاریخ صغیر, تاریخ کبیر. وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں, وہ راویان حدیث کے حالات زندگی اکٹھے کیے, کہ حدیث کے جو راوی ہیں نا ان میں سے کون جھوٹا ہے, کون مدلس ہے, کون سکا ہے, ان کے حالات زندگی اکٹھے کیے, اس پر ریسرچ کی, پھر اس کے بعد حدیثیں اکٹھی کی, پھر ان حدیثوں کو بیٹھ کر چیک کیا کہ کون سی حدیث کے راوی کون کون ہیں اور یہ صحیح ہے یا غلط. تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے سونے کا چمچہ ہاتھ میں پکڑا کر بھیجا دنیا میں, اللہ نے جمایا کاروبار دیا, اور ایسے بہترین ساتھی یعنی ورکرز بھی دیے جو ایمانداری سے کام کرتے رہے. تو انہوں نے پھر کیا کیا, اپنا وقت اللہ کی راہ میں دے دیا. تو پیسہ ہونا اچھا ہے, برا نہیں ہے. آپ بے شمار نیکیاں پیسے کے ذریعے کر سکتے ہیں, بے شمار کام ہے جو پیسے سے ہی ہو سکتے ہیں. لیکن جب پیسہ ملے, جب وقت ملے, جب سہولت ملے, تو پھر اپنا وقت, اپنا پیسہ, اپنی صحت, اپنی قوت اللہ کی راہ میں استعمال کریں. ٹھیک ہے جی. بات لوگ یہ ہوتے ہیں کہ یہ نعمت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اس طرح بنا کے رکھتے ہیں, یہ کس زمرے میں آتی ہے؟ نا شکر گزاری ہے نا, کیونکہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا حدث بنعمت ربک, اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کر. تو بیان کرنا یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے گنوانا شروع کر دوں, میرے پاس اتنے کپڑے ہیں, اتنے جوڑے ہیں کپڑوں کے, اتنے جوتے ہیں, اتنی کنگیاں ہیں. یوں تو نہیں ہو سکتا. ہاں آپ کا حال حلیہ نظر آنا چاہیے. بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے. تو ایک صحابی دیہات کے تھے, تو 2-3 مہینے بعد چکر لگاتے تھے. تو ایک مرتبہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کی کیسے حالات ہیں؟ تو ان کا جی اللہ کا فضل ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے محسوس نہیں ہو رہا. تو اگلی مرتبہ جب ملنے کے لیے آئے تو اچھے لباس میں آئے, تو آپ خوش ہوئے, اور آپ نے کہا جب اللہ نے تمہیں نعمت عطا کی ہو تو اس کا اظہار کیا کرو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پسند نہیں فرماتے تھے پھٹے پرانے کپڑے پہنے. جو ہم نے بات بنائی ہوئی ہے نا کہ آپ پیمند لگے کپڑے پہنتے تھے, کبھی سنت پوری کرو پیمند لگا کپڑا پہنو, یہ سنت نہیں ہے, یہ مجبوری تھی. لہٰذا مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پھٹا ہوا کپڑا نہیں پہنا, کیونکہ اماں خدیجہ کی دولت آپ کے استعمال میں تھی. جب ہجرت کی سب کچھ چھوڑ کر آئے نا, خالی ہاتھ آئے تھے کہ کچھ لے کر آئے تھے؟ خالی ہاتھ آئے تھے. تو پھر مدینہ آ کر بہت سارے چیلنجز تھے. ایک تو جنگوں کی تیاری, مہاجرین کی بحالی, اور خود مدینہ والے پائی بال قرضے میں جکڑا ہوا تھا سود کے. تو اس وجہ سے بہت مسائل پیش آئے. تو اس وقت پھر اگر کپڑا مل جاتا تھا تو ٹھیک ہے, نہیں ملتا تھا تو ٹھیک ہے. اس وقت واقعتاً پیمند لگے کپڑے بھی پہنے. لیکن 5واں سن ہجری آتے آتے حالات بہتر ہو گئے تھے.
تو دوبارہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھٹے پرانے کپڑے نہیں پہنتے تھے, آپ نئے کپڑے پہنتے تھے. ٹھیک ہے, لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہم جو تھے وہ تاجر تھے یہ کپڑوں کے, تو ان سے چادر منگوائی نہیں اور نماز پڑھنے کے لیے بچھائی, تو اس کے اوپر نا دھاریوں کا ڈیزائن بنا ہوا, تو نماز پڑھ کے سلام پھیرا اور کہا کہ یہ چادر واپس کر دو ابو جہم کو, اس کو مجھے سادی چادر بھیجے, اس پر تو میری توجہ ڈیزائن پر ہی, نماز میں میری توجہ ٹوٹتی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے مشورے پر 2 ڈریس اپنے بنوائے تھے, کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اپنے 2 یعنی کہ مسجد نبی سے باہر نکلے تو نماز پڑھ کے نکلے, تو ایک تاجر جو ہے وہ کپڑے لیے بیٹھا تھا, تو اس کے پاس 2 بڑے اچھے کپڑے تھے سلکی سے, تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے لیے خرید لے. تو آپ چپ ہو گئی, کہ سوچ میں پڑ گئے. تو عمر کہنے لگے آپ سے لوگ ملنے آتے ہیں, وفد ملنے آتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ 2 اچھے لباس بنوا کے رکھ لیں تاکہ وفد آئیں تو آپ پہنا کریں. تو پھر آپ کو عمر کا یہ مشورہ پسند آیا اور آپ نے 2 اپنے جبے بنوا کر رکھے, تو جب کوئی بادشاہ وغیرہ کا وفد وغیرہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ڈریس کے اوپر پہن دیتے. تو اچھا لباس پہننا اسلام میں پسندیدہ ہے, ناپسندیدہ نہیں ہے. کہا نہیں کیا جمعے کے دن میسر ہو تو نئے کپڑے پہنے, عید پر میسر ہو تو نئے کپڑے پہنے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آئے تو سفید لباس پہنا ہوا تھا, نیا چمک رہا تھا, تو آپ نے پوچھا کہ عمر دھلے ہوئے کہ نہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جی نئے ہیں. تو آپ بڑے خوش ہوئے, آپ نے انہیں دعا دی کہ اللہ تمہیں پہننا نصیب کرے, تم انہیں پہن کر پرانا کرو. تو دیکھیں یہ اسلام میں پسندیدہ ہے. ہاں نہیں ملا تو کوئی بات, شکوہ کوئی نہیں. تو یہ جو ہے نا عجیب سی گندی سی سوچ ہے کہ جی نظر لگ جاتی ہے. اچھا دنیا آپ کی نظر لگانے کے لیے بیٹھی ہے. ایک یعنی جاننے والے میرے تھے, تو وہ یعنی کہ جیسے اگر کپڑے اچھے پہنے ہیں تو جوتے پرانے ہیں, اگر جوتے نئے پہنے ہیں تو کپڑوں میں سے کوئی ایک چیز پرانی ہے. تو میں نے کویسچن ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ نظر سے بچنے کے لیے. اچھا سارا زمانہ آپ کو نظر لگانے کے لیے بیٹھا ہے, آپ اتنی امپورٹنٹ ہے لوگوں کے لیے, تو سارے کام چھوڑ کے بس آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں. بھائی خوبی کیا ہے ہمارے اندر؟ کیا کسی کو پڑی ہمارے پیچھے پڑے ہونے کی؟ ہم ہیں کس شمار قطار میں, نہ 3 میں نہ 13 میں. تو پتہ یہ جو ہے نا ایک تو بدگمانی ہے دوسروں کے بارے میں, دوسرا اللہ پر عدم اعتماد ہے. لوگوں کی نظر میں طاقت ہے, میرے رب کے ہاتھ میں کوئی قوت نہیں ہے کہ مجھے بچا سکے. اگر میں نے فلق اور ناس صبح 3 مرتبہ پڑھی ہے تو مجھے رات تک تقدیر کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, اور اگر رات کو پڑھی ہے تو صبح تک تقدیر کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو جب ایک چیز تقدیر میں لکھی ہے تو میں گلے میں بھی پہن لوں نا پھٹے ہوئے جوتے, تب بھی وہ تکلیفات کر رہے گی. تو لہٰذا کپڑے پہنے, کھائیں پیئیں, خوش ہو. ٹھیک ہے, ولا تنسا نصیبک من الدنیا, دنیا میں سے اپنا حصہ وصول کرنا مت بھولو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا کھانا بھی پسند تھا کہ نہیں؟ کیا پسند تھا؟ پسند تھا. فرمائش کرتے تھے؟ کرتے تھے. لہٰذا جابر کے گھر گئے ایک مرتبہ, تو جابر بڑے خوش ہوئے, کھانا بھی بنا ہی تھا. تو انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے بکری پکائی. تو آپ نے کہا اچھا مجھے بونگ ڈال کے دو, دستی کا گوشت ڈال کے دو. تو انہوں نے ڈال کر دی, آپ نے کھا لیا. آپ نے کہا اور ڈال کے دو. تو آپ کو اگلی جو پائے ہوتی ہے نا, اگلی جو ہاتھ, دستی کا کیا مطلب ہے ہاتھ, تو دوسری ٹانگ ڈال کے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی کھا لی. تو آپ نے کہا مجھے اور ڈال کے دو. تو جابر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی 2 ہی بونگیں ہوتی ہے. تو آپ نے کہا جابر تم بولتے نہ, تو جب تک میں کہتا رہتا تب تک نکلتی رہتی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کو پسند تھا, فرمائش کر کے کھاتے تھے. ایسے نہیں ہے کہ چیز سامنے بھی آ گئی تو نہیں میں دکھائی نہیں, ایسا نہیں تھا آپ کا مزاج, آپ اس طرح نہیں فرماتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھل پسند تھا تو آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی کھاتے تھے. دودھ پسند تھا بکری کا, کوئی تحفتاً لاتا تھا تو خوشی خوشی پیتے تھے. ٹھیک ہے, تو اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرنا چاہیے. اللہ نے نعمت دی ہے تو نظر آنی چاہیے کہ آپ کو اللہ نے نعمت دی, ان کو استعمال کریں, خوشی خوشی پہنے, اور کھانا دیا ہے خوشی خوشی کھائیں. ٹھیک, وہ حال حلیہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو لوگ صدقات دینے پر آمادہ ہو جائیں. تو اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرنا بھی شکر گزاری ہے, اس میں کوئی خیر نہیں ہے کہ اللہ کا دیا ہوا ہوتے ہوئے آپ رلتے ہوئے پھرے. ہاں جو اللہ نے دیا ہے کچھ استعمال کریں, کچھ اللہ کی راہ میں, وہ ایک علیحدہ بات. اس کو میں آپ کو دنیا کی ایک مثال سے سمجھاتی ہوں. اگر آپ کے شوہر آپ کو ہر چیز لے کر دیں اور آپ ہر وقت پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گھومیں, تو آپ کے شوہر کیا کریں گے؟ ڈیفینیٹلی ان کا حق بھی بنتا, کہیں گے تم کیا کرنا چاہتی ہو, کیا اولیا بنایا ہوا تم نے, تم لوگوں کو کیا بتانا چاہتی ہو.
تو اللہ کریم ہمارا مالک حقیقی ہے، وہ ہمیں ہر نعمت دے اور ہم اس حال میں پھرتے رہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو اللہ کو برا نہیں لگے گا کہ اس کو ہر چیز دیتا ہوں، یہ کیا دکھانا چاہتا ہے دنیا کو کہ میں نے اس کو کچھ دیا نہیں ہوا؟ تو لہٰذا ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، اور جو اللہ نے نعمت دی ہے اس پر خوش ہو، اسے استعمال کریں۔ یہ بہت ہی بچگانہ رویہ ہے، بچے کو ایک چیز لے کر دو تو بچہ وہ چیز رکھ کر تو کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو فلانی چیز چاہیے، اور وہ اس چیز سے نہیں کھیلتا۔ کرتے ہیں نا چھوٹے بچے ایسے، خاص طور پر جو لاڈلے ہو جائیں، جیسے نور الہدا اکثر یہ اسٹنٹ کرتی ہے کہ اس کو چیز لے کر دو تو وہ چیز جو ہے الماری میں رکھ کر تو منہ بنا بنا کے پھرتی ہے۔ منہ کیوں بنا ہوا ہے نور الہدا؟ وہ مجھے یہ نہیں لینا تھا، مجھے تو وہ لینا تھا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے وہ بھی مل جائے۔ تو اب اس کو ہم ذرا سختی کر رہے ہیں کہ نارمل ہو جائے نا، اس کی عادت ختم ہو۔ تو اللہ رب کریم نعمت دے تو ہم اتنا بچگانہ رویہ اختیار کریں کہ ہم وہ نعمت اٹھا کے رکھ دیں، سنبھال لیں، اور سنبھالنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آخر کار سارا کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ میری والدہ پرانے خیالات کی خاتون تھی، ہم 3 بہنیں تھیں، تو میری والدہ نے جو بھی اچھا کپڑا گفٹ آنا نہ رکھ دینا کہ بھئی ان کے جہیز کے لیے۔ کوئی الیکٹرانکس آنے، میرے ماموں باہر تھے، اس طرح اور بھی میری امی کے عزیز وغیرہ تھے، تو اس دور میں بڑا فیشن تھا سعودیہ وغیرہ سے چیزیں لانے کا نا، تو کوئی الیکٹرانکس آنی تو رکھ دینا ان کے جہیز کے لیے۔ خیر شادیوں سے ہماری والدہ وفات پا گئی، اللہ جنت عطا فرمائے۔ اب جب شادیوں کا ٹائم آیا نا تو سب کچھ آؤٹ آف فیشن ہو چکا تھا۔ وہ آپ کو شاید یاد ہوگا، وہ لمبے لمبے ریشوں والی قمیضیں آیا کرتی تھی، سنہری سنہری، اور وہ اسی طرح وہ نا ایک عجیب سا کپڑا ہوتا تھا، پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا، وولی فلیٹ ہے نا وہ، اور کریب، یہ والے ساٹن کاٹن، یہ کپڑے تو ساٹن وغیرہ آیا کرتی تھی، تو وہ سارے کپڑے آپ کو پتہ ہے نا آؤٹ آف فیشن ہو گئے۔ پھر وہ ایک آیا کرتی تھی شرٹس جن پہ بہت زیادہ ستارے لگے ہوتے تھے، موٹے موٹے، وہ سعودیہ سے اور دبئی وغیرہ سے آتی تھی۔ اسی طرح ایک آیا کرتی تھی کہ چمک والی تاروں کے ساتھ ان کے اوپر مور اور پرندے وغیرہ بنے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے آؤٹ آف فیشن ہو گیا۔ تو اتنا اس وقت جب آیا تھا وہ بڑا بہترین اور مہنگا کپڑا تھا، مگر جب ہماری شادیوں کا زمانہ آیا ان میں سے کوئی کپڑا پہنے جانے والا نہیں تھا، کیونکہ سب کچھ آؤٹ آف فیشن تھا، اور الیکٹرانکس تو ویسے ہی رکھنے کی بات ہی کوئی نہیں۔ تو میں اس چیز سے میں نے بڑا سبق سیکھا زندگی میں کہ میری والدہ نے 2 پیٹیاں بھر چھوڑی، اور واقعتاً اگر وہ آؤٹ آف فیشن نہ ہوتا تو ہم تینوں کی شادیوں کو کافی ہوتا، لیکن وہ سب کچھ آؤٹ آف فیشن ہو گیا۔ تو وہ بعد میں جب بچے وغیرہ ہوئے بہنوں کے بھائیوں کے، تو وہ ان کو بنا بنا کر کپڑے دے دے کر نا اسٹاک ختم کیا، کیونکہ وہ آؤٹ آف فیشن ہو گیا، کسی کو دیا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور نیا تھا تو ضائع کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزیں سنبھال کر رکھنا بے وقوفی ہے۔ آج کے لیے چیز ملی ہے، آج استعمال کریں، کل کا دن آئے گا اللہ کریم اس کے لیے اور عطا فرمائے۔ ان چیزوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ جس رب نے اولاد دی ہے وہ رب شادیوں کے ذرائع بھی دے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ تھوڑا بہت پیسہ جمع کر لیتے ہیں اس میں حرج نہیں ہے، لیکن چیزیں سنبھال کر رکھنا بے وقوفی ہے۔ اگر آپ کے استعمال میں نہیں ہے کسی کو دے دیں، الیکٹرانکس ہو، کوئی بھی چیز ہو، کسی کو دے دیں، وہ استعمال کریں۔ جب آپ کی بیٹیوں کا وقت آئے گا اللہ ان کے نصیب کا بہت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ نے کبھی تم سے اگلے دن کی عبادت ایڈوانس مانگی ہے کہ تم اللہ سے رزق ایڈوانس مانگتے ہو؟ جس طرح تم اپنی عبادت ادا کرو گے یقین رکھو اللہ تمہیں اگلے دن کا رزق بھی ضرور دے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ شہیدو، اور وہ گواہ ہیں، علی انفسہم، اپنے نفسوں کے خلاف۔ انہوں نے کہا نا قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں آج کہ ہم نے آپ کی نافرمانی کی اللہ جی۔ اور پھر اللہ اس پر تبصرہ کر رہے ہیں وغرتہم الحیات الدنیا، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وشہدوا علی انفسہم، وہ خود گواہیاں دیں گے اپنے خلاف، قیامت کے روز خود مانیں گے، خود اقرار کریں گے کہ ہم غلط تھے۔ یہ جتنی ضد اور ہٹ درمی ہے نا، یہ اس دنیا کے اندر ہی، اس دنیا میں رہ کر ہٹ درمیاں ہیں، جب مر جائیں گے تو اللہ کے حضور سب مان جائیں گے۔ انہم، بے شک وہ، کانو تھے کافرین، کافر، بے شک وہ کافر تھے، وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ ہم نے کفر کیا۔ اب کفر میں یہاں ہر طرح کا کفر مراد ہے، ایمان نہ لانا یا اللہ کے فرامین نہ ماننا، دونوں ہی کفر ہے نا۔ تو یہاں اصل میں بنیادی طور پر دوسرا کفر ہی مراد ہے کہ اللہ کی بات نہ ماننا، اسلام کی بات ہو رہی ہے نا، تو زندگی اسلام کے مطابق نہ گزارنا، تو وہ اقرار کریں گے قیامت کے دن۔ ذالکا،
یہ ہے اس لیے ان کے لم نہ یکن تھا رب کا تیرا رب مہلکا ہلاک کرنے والا القرا بستیوں کو بے ظلم کے ساتھ وَأَهْلُهَا اس حال میں کہ اس کے رہنے والے غافلون غافل ہوتے. یہ سب کچھ اس لیے ہوگا، قیامت کے دن حساب کتاب حشر سوال جواب اس لیے ہوں گے کہ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے اس عالم میں کہ وہاں کے رہنے والے حقیقت سے غافل ہوں. یعنی اللہ نے کبھی کسی بھی علاقے کو کسی قوم کو تباہی سے دوچار نہیں کیا جب تک کہ وہاں پر رسول پیغام لے کر نہ آ چکے ہوں. بغیر ہدایت عطا کیے سزا جاری نہیں ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن حشر کے روز سب سے حساب کتاب میں لوں گا اور ثابت کیا جائے گا کہ ہر کسی پر ہدایت آئی. اگر کوئی قوم یا کوئی بندہ یہ ثابت کر دے کہ اسے ہدایت کا پیغام نہیں پہنچا تو اسے تو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں جو میں حساب کتاب لوں گا نا، ڈسکشن کروں گا، بحث کروں گا، یہ صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ ان پر ہدایت کا پیغام آ چکا، ظلم کے ساتھ انہیں سزا نہیں دی جا رہی. ورنہ اللہ تو پہلے ہی جانتے کہ کس نے کیا کیا. اعمال نامہ لکھا جانا، قیامت کے دن گواہیاں کھڑی کی جانا. آپ کو پتہ نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ کھڑا کیا جائے گا تو وہ کہے گا، اللہ کہیں گے کہ بھئی تو نے شرک کیا، وہ کہے گا میں نے نہیں شرک کیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں بری ذمہ ہوں، میں پاک ہوں. نام عمل رکھا جائے گا، وہ کہے گا میں نہیں مانتا. فرشتوں کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا میں ان کی گواہی نہیں مانتا. رسولوں کو بلایا جائے گا، اس کے عہد کے نیک افراد کو بلایا جائے گا، وہ سب کی گواہی جھٹلا دے گا. اللہ رب کریم زمین کا وہ ٹکڑا اس کے سامنے لے آئیں گے جس پر وہ رہتا تھا اور جس پر وہ گناہ کرتا تھا، تو وہ اس کی بھی گواہی کو ٹکرا دے گا. وہ کہے گا اللہ جی کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میرے اوپر ظلم حرام ہے؟ اللہ کہیں گے ہاں میں نے وعدہ کیا تھا. تو کہے گا آج کے دن اللہ جی میں آپ کے سوا، اپنے آپ کے سوا کسی کی گواہی نہیں مانوں گا. تو پھر اللہ رب کریم اس کی زبان بند کر دیں گے، اس کے ہاتھ پیر اور جلد بولے گی. تو وہ کہے گا کہ بدبختو تمہارے لیے تو میں یہ جھوٹ بول رہا تھا، تم نے کیوں بولنا شروع کر دیا میرے خلاف؟ تو ہاتھ پیر اور اسکن کہیں گے ہمیں اسی رب نے زبان عطا کی جس سے تمہیں عطا کی. تو آج تو ہم بات کریں گے. تو یعنی آپ دیکھیے کہ یہ حجت کیوں ہے. نامہ عمل، گواہیاں، حساب کتاب، جب تک مجرم کا جرم ثابت نہ ہو جائے، جیسے کورٹ میں ہوتا ہے نا، جب تک مجرم کا جرم ثابت نہیں ہو جائے گا اس کو جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا. کیوں؟ اللہ کو تو پہلے ہی پتا وہ مجرم ہے، اس لیے کہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ ہم پر ظلم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، حجت پوری کی جائے گی. یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ حشر کے دن یہ سارا حساب کتاب لینا، ان کی زبان سے ان کے خلاف گواہیاں دلوانا میں نے اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ تیرے رب نے کسی پر ظلم نہیں کیا، اور جو وعدہ کیا تھا تیرے رب نے کہ میں کسی بستی والے کو، کسی انسان کو، کسی گروہ کو تباہ نہیں کروں گا جب تک انہیں ہدایت نہ مل جائے، پیغام نہ پہنچ جائے، میں نے وہ اپنا وعدہ پورا کیا. ٹھیک ہے. وَلِكُلِّ ہر ایک کے لیے درجات درجے ہیں، مما عملو ان کے اعمال کے مطابق، وما نہیں ربک تیرا رب بغافل غافل اما یعملون ان کے اعمال سے، اور بے شک ہر کسی کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجے ہیں، اور تیرا رب کسی سے بھی غافل نہیں ہے. یعنی اللہ رب کریم نے ہر بندے کے لیے درجات مقرر کر رکھے ہیں. جنت میں بھی درجے ہیں اور جہنم میں بھی درجے ہیں. جنت کے 100 کے قریب درجے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان درجات کا انحصار کس پر ہے؟ اعمال پر. جس طرح کے اعمال ہیں اس طرح کے درجات میں ہیں. ٹھیک ہو گیا. درجے کے بڑھانے والے آپ کو دیکھنے چاہیے کہ درجات بڑھانے والے اعمال کون سے. ٹھیک ہو گیا. کون کون سے اعمال ہیں؟ کوئی یاد ہے؟ کچھ نہیں یاد. کتنی ہی چیزیں میں آپ کو بتا چکی ہوں. اللہ کا ذکر کرنا، اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھنا. پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو تہجد پڑھے گا اسے جنت کے بالا خانے ملیں گے، ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن میں سے اندر سے باہر کا دکھتا ہے حال، یعنی شیشوں کے بنے ہوئے، اور وہ انہیں ملیں گے جو 12 سنتیں مؤکدہ جو ہیں وہ پوری کرتے ہیں. جو فرض نمازوں کے ساتھ سنتیں ہیں نا مؤکدہ، وہ پوری کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت کے ایسے محلات ہیں جو اتنے شفاف ہیں کہ اندر سے باہر کا حال دکھتا ہے، اور موتیوں سے بنائے گئے محلات ایک حدیث میں آتے ہیں، 2 مختلف حدیث سے. تو وہ کن کے لیے ہیں؟ تہجد گزاروں کے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ
اللہ کی رضا کے لیے جھک کر صلح کر لے، اس کے لیے جنت کے وسط کا گھر مقرر کیا گیا. تو جنت کے تو درجے ہیں، تو وسط سے پھر کیا مراد ہے؟ کون سی جنت؟ درجات بڑھا دیے جائیں گے نا. اگر 100 درجے نا جنت کے، تو سینٹر میں 50 یا 51 درجے کا اس کو گھر ملے گا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف چیزیں ہمیں تلقین کرنا ہوگی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بلال رضی اللہ عنہ کے لیے جو وضو کے بعد جو نماز پڑھتے تھے، تو اس کا کیا اجر پایا کہ جنت میں ان کے پیروں کی آواز سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل تحیۃ الوضو. تو بظاہر یہ عمل چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کے درجات بہت زیادہ ہیں. تو ان اعمال کو کرنا چاہیے. پھر ایک اور اہم چیز ہے قرآن پڑھنا. تو جو قرآن پڑھنے والا ہے اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اقرا ورتق، پڑھتا جا چڑھتا جا. جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہی تیرا ٹھکانہ ہے. تو جو آرام آرام سے ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے، تو پھر اب اس میں ایک اور بات یہ ہے، اس میں ایک انسینٹیو ہے قرآن یاد کر دو. جتنا یاد ہوگا اتنا ہی پڑھیں گے نا. تو اگر خالی سورہ اخلاص ہی یاد کر کے پوری زندگی گزار دی تو پھر کیا ہوگا؟ جنت میں نہیں نا، دھوکے بازی نہیں نا چلنی. کیونکہ وہاں پر جب کہا جائے گا نا تو آپ وہی قرآن پڑھ سکیں گے جو آپ کو یاد ہوگا. ڈیفینیٹ یہ تو عقل کے محدثین اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا. آپ نے صرف اتنا ہی کہا کہ جو قرآن پڑھنے والے قاری ہیں ان کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تیرا ٹھکانہ. تو محدثین اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس میں 2 باتیں ہیں. ایک، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ترتیب سے پڑھنا. جو تیز پڑھتا ہے تو ظاہری بات ہے، ہمارے یہاں تو بڑا اس کو وہ سمجھا جاتا ہے نا کارنامہ ہے، 15 منٹ چرچ پارا ختم کر لینا. یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، جنت میں بڑا نقصان ہو جانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس کو جتنا آتا ہوگا اتنا ہی پڑھے گا. صحیح. تو لہٰذا پھر کیا کریں، فارغ اوقات میں کچھ نہ کچھ قرآن یاد کریں، کچھ نہ کچھ قرآن یاد کریں. اور پھر انٹینشنلی قرآن کو سلو پڑھیں، نمازوں میں رک رک کر پڑھیں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے. تو پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. اور محدثین یہی فرماتے ہیں کہ اس میں ہمیں یہ خاص طور پر ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہم قرآن یاد کریں. ٹھیک ہے. تو جتنا ہو سکے یاد کریں، جتنا ہو سکے چھوٹی صورتیں یاد کریں. اور میں آپ کو بتاؤں، جب آپ یاد کرنا شروع کرتے ہیں نا تو پھر آپ کی یادداشت تیز ہونے لگتی ہے. تو میری ایک بچی فیملی میں ہے ہماری، تو اس نے قرآن حفظ کیا ماشاءاللہ تقریباً 2.25 سال میں بڑے اچھے طریقے سے. تو اس کی ویسے والدہ سے بات ہو رہی تھی تو اس نے بتایا کہ پہلا پارا حفظ کرتے اسے 1.5 مہینہ لگا تھا. یعنی پہلا پارا بمانے 30واں پارا. اور ویسے الف لام میم آخر میں کیا نا تو کہتی ہے وہ اسے 2 دن میں یاد کیا. کہ یادداشت کا اتنا فرق پڑا کہ آپ کو پتا ہے کہ الف لام میم جو ہے اس کی آیتیں لمبی ہیں تو یاد کرنا قدرے مشکل ہے. لیکن 29 پارے وہ ماشاءاللہ کر چکی تھی. اس کا حافظہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ کہنے لگی کہ صرف 2 دن میں اس نے الف لام میم کمپلیٹ کر دیا تھا یاد. تو جب آپ یاد کرتے ہیں نا تو پھر آپ کا ذہن جو ہے وہ پالش ہونے لگتا ہے، یادداشت اچھی ہونے لگتی ہے. اور یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو آپ یاد کریں نا اسے نمازوں میں پڑھیں. جتنا آپ نے یاد کر لیا ہے اس کا حصہ بنا لیں، اور سنتوں میں ہر چیز میں. اور جو نیا یاد کریں جس کے لیے آپ کو خطرہ کہ میں بھول جاؤں گی، اس کو فرض میں نہ پڑھیں، سنت میں پڑھیں تاکہ بھول جائیں تو دوسری صورت شروع کر. ٹھیک ہے. کوئی فرق کوئی نہیں پڑتا، آپ دوسری صورت شروع کر سکتے ہیں. لیکن جس چیز کا آپ کو پہلے ہی اندیشہ ہو کہ میں بھول جاؤں گا، پھر ذرا فرض چونکہ زیادہ اہم ہے تو پھر اس پہ چانس لینے کی بجائے اس میں ذرا پکی صورتیں یا پڑھ لیں تو سنتوں میں پڑھ لیں. لیکن اگر آپ نے شروع کیا اس ارادے سے کہ میں نہیں بھولوں گا، مجھے یاد ہو گیا، مگر پھر پڑھتے ہوئے شبہ پڑھ گیا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جو ہے کوئی وہیں سے کوئی دوسری صورت شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بالکل کل ہو اللہ ہے. اور ویسے بھی اگر آپ نے 3 آیتوں سے زیادہ پڑھ لیا ہے، فرض کریں آپ نے 10 آیتیں یاد کی تھی تو آپ نے 5 آیتیں صحیح پڑھ لی ہیں، تو اگر آپ نہیں بھی پڑھتے وہاں پر ختم کر دیتے تو بھی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. کیونکہ 3 آیتیں پڑھنا لازم ہے. اگر آپ نے 3 آیتوں سے زیادہ پڑھ لیا یا بڑی 1 آیت بھی پڑھ لی، 3 آیتیں تو ہے نا، یعنی والعصر جیسی 3 آیتیں. ٹھیک ہے. الطارق
वत्तारिकु वमा अदराका मत्तारिकु, ये हैं 3 आयतें। तो अगर आपने बड़ी एक आयत भी पढ़ ली, जैसे सूरह बकरा की आयतें बड़ी बड़ी, या आप ये पढ़े तो वो 3 को किफायत करती है, तो कोई हर्ज नहीं है। आप बेशक कुछ और ना पढ़े, आप आगे रुकू में चले जाए तो भी कोई हर्ज नहीं पड़ता, ठीक है। तो लिहाजा जो आप आयतें याद करें उनको आप कहाँ पढ़ें, नमाज में। आप 2 दिन नमाज में पढ़ लेंगे ना तो वो आपकी पक्की हो जाएगी, ठीक हो गया। और फिर आपको नमाज में मजा भी आने लगेगा। पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। तर्जुमे से करेंगे और उससे भी मजा आएगा, बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन फर्ज करें कि आप जिस वक्त याद कर रहे हैं आपको पूरा तर्जुमा नहीं भी याद, तो जब आप गौर करके पढ़ेंगे ना कि हम लफ्ज क्या अदा कर रहे हैं, उससे भी तवज्जो बढ़ती है। तो वैसे जब आप याद करें तो साथ तवज्जो थोड़ी सी तर्जुमे पर भी दे लें, तो फिर तो आपको दुगना मजा आएगा। एक तो याद किए हुए होने का और दूसरा मफहूम समझ आने का। जी आप क्या कह रही थी? जब दूसरी सूरत की कोई भी आयत शुरू करते तब भी बिस्मिल्लाह पढ़नी? जी बिस्मिल्लाह पढ़ के उनके अंदर डिफरेंशिएशन जो है कर लेते हैं, ठीक है। आप लंबा करने के लिए 2 मुख्तलिफ सूरतें या 2 मुख्तलिफ सूरतों की आयतें पढ़ सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो एक जो आपने याद किया है हिस्सा वो 1 रकत में पढ़ ले और एक रकत में पढ़ ले। माशाल्लाह बेटे ने 15 सूरतें याद की। वो रात को जब बिस्तर गया था, मम्मा जी आज सारा दिन सब नमाजों में पढ़ी है, 15 माशाल्लाह 5 नमाजों में बेटे ने पढ़ी, जो ज़ुबानी याद की जो पढ़ता है। बहुत अच्छी बात है। और देखिए ये याद रखें, कुरान याद करना आसान है, बहुत आसान है, अल्लाह ने इसे आसान बना दिया, ठीक है। तो शुरू में बाज़ औक़ात मेहनत लगती है, जैसे बहुत अरसे से छोड़ा हुआ है हम लोगों ने, 15 साल हो गए कुछ याद नहीं किया, तो ऐसी सूरत में जब पढ़ने बैठते हैं तो आगाज में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे आप देखिए बंद मशीन को आप चलाएं तो जंग लगा होता है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन जब आप तेल शेल डाल के चला लेते हैं तो फिर चल पड़ती है। तो वही बात है, वो आदत नहीं होती तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन जैसे ही याद करना शुरू करते हैं तो ऐसी बरकत देता है अल्लाह करीम के माशाअल्लाह। और वक्त जो है ना, इसको इस तरह से आप देखिए कि आप काम करते हुए चीजें याद करें, काम करते हुए। एक खातून ने मुझे बताया कि उनके वालिद ने वो जॉब पर जाते थे साइकिल पर, तो जाहिर बात है समझ लें कि अगर मेरे दादा हों तो साइकिलों का जमाना था, तो वो जाते और आते हुए कुरान मजीद जो है ना वो साइकिल के हैंडल से लटका लेते थे, तो बीच में देखते जाते थे। तो उन्होंने आते जाते हुए अपनी जॉब की जिंदगी में 27 पारे हिफ्ज कर लिए, तो 3 पारे फिर उन्होंने रिटायरमेंट के बाद याद किए। इसी तरह एक खातून ने मुझे बताया अपने वालिद के बारे में, क्यों कहने लगे मेरे वालिद बड़े नेक आदमी थे, बुजुर्ग औरत हैं, बहुत बुजुर्ग। तो वो बुजुर्ग माने उम्र के लिहाज से कह रही हूँ। तो वो कहने लगी कि मैंने उनको कहा, मैंने कहा माशाल्लाह मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि आपके घर में सारे ही बच्चे बहुत जवान भी और बूढ़े भी सब नमाज के बहुत अच्छे पाबंद हैं, यानी बड़ी आला नमाज की पाबंदी है। तो मैंने कहा बहुत कम घरों में देखने में आती है, तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मर्द भी बाकायदा एहतमाम से नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में जाकर, तो बड़ा फजल है आप पर अल्लाह का। तो कहने लगी कि बेटे ये सब मेरे वालिद की वजह से, मेरे वालिद बड़े नेक आदमी थे, तो छोटे थे तो गांव के रहने वाले थे, तो बकरियां चराते थे, तो बच्चे बाकी कुरान पढ़ने जाते थे, सिपारा वगैरह और स्कूल भी पढ़ते थे। तो उनके वालिद के वालिद फोत हो चुके थे, तो उनको बकरियां चराने जाना होता था। तो उनको बड़ा रंज हुआ कि सारे तो पढ़ रहे हैं तो मैं पीछे रह गया। तो उन्होंने अपनी चाची से कहा कि चाची मुझे एक थैली सीधे गले में लटकाने के लिए। तो कहा तू की करनी है? तो कहने लगे मैं विच कुरान पढ़ना। तो वो रोज अपनी ताई से या चाची से सबक ले जाते थे और वहां पढ़ते रहते थे, और उसका ये नतीजा निकला कि उन्होंने कुरान हिफ्ज कर लिया और कुरान हिफ्ज किया। फिर उन्होंने उर्दू पढ़ना सीखी और काफी यानी वो उन्होंने हदीस वगैरह भी पढ़ी। तो घर की बच्चियों को दीन की तालीम उन्होंने खुद दी, तो वो बड़े दीनदार आदमी थे, बच्चों को भी दीन पर रखा। तो मैं उसकी बरकत ही देख रही थी माशाल्लाह, दीन के साथ पाबंदगी की उनकी, कि उनकी चौथी नस्ल, ये अब जो जिनसे मेरी मुलाकात हुई उन साहब की चौथी नस्ल है। तो उनके घर की बच्चियां तो एक तरफ, बच्चे भी नमाज के बड़े सीरियस पाबंद है। अभी तक माशाल्लाह चौथी नस्ल हो गई है, बच्चे मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते, लड़के नमाज होती है तो सब उठ के मस्जिद जाते हैं।
اور اگر کسی وقت ایسا ہو ان کے جیسے کوئی دعوت ہے یا کوئی بارش ہے کچھ اور نماز کے لیے مسجد نہیں جا سکے تو گھر میں کوئی انڈیویجول نہیں پڑھتا, پھر جماعت ہوتی ہے. تو مجھے یہ چیز اتنی ان کی اچھی لگتی ہے. بہت بڑی نعمت ہے آج کے دور میں, بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ آج کل تو آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں سارے, اور جماعت سے پڑھنے کا تو تصور ہی ختم ہو گیا نا. اگر حضرات پڑھتے بھی ہیں تو گھروں میں, جیسے خود میرے اپنے امی کے گھر میں یہی ہے کہ بھائی نماز تو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں سارے, مگر گھر میں مسجد جانے کا نہیں ہے اتنا. عشاء میں چلے گئے بس, جمعے میں چلے گئے, تو باقی کہتے بھی رہو تو کوئی بات نہیں گھر میں پڑھ لیتے. تو میں نے ان کے ہاں یہ دیکھا کہ مرد جو ہیں, حتیٰ کہ جو لڑکے چھوٹے بچے بھی ہیں 8-9 سال کے, وہ بھی پھر ساتھ جاتے ہیں. تو یہ ان کی قرآن سے محبت کا نتیجہ ہے. تو آپ دیکھیں انہوں نے وقت استعمال کیا نا, کہ بکریاں تو چل رہی ہیں تو ساتھ ساتھ اپنا یاد کرتے رہتے تھے. یہ ہے کہ شادی کا تو چلو نہیں ہے, تو ہم کہیں جا رہے ہیں تو ہم پھر موبائل میں کوئی چیز ایک صفحہ کر کے لیتے ہیں, تو آتے جاتے بیٹھے ہم پھنس کر گئے, ویٹ کرنا پڑتا ہے موبائل میں. دیکھیں ہر طرح سے ہو سکتا ہے. آپ اپنے پاس پارا بھی رکھ سکتے ہیں, اور اب تو موبائل ہے, موبائل کے اندر اگر آپ نے قرآن ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. فرض کریں ڈاؤن لوڈ نہیں کیا ہوا, آپ کا موبائل ایسا ہے کہ بھئی وہ سٹک ہو جاتا ہے کچھ, تو آپ جو پیج یاد کریں اس کی تصویر اتار لیں, اس کو کھول کے استعمال کرتے رہیں. اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہ گیا. بس میں آپ کو اپنے بارے میں عرض کرتی ہوں, اللہ کی نعمت کو میں بطور شیئرنگ ہی یوز کر رہی ہوں, ورنہ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. میں نے یونیورسٹی آنے جانے میں مجھے سفر کی عادت نہیں تھی. میں اپنی والدہ سے بہت اٹیچ تھی, میری والدہ بیمار تھی, کہیں جاتی نہیں تھی, میں بھی کہیں نہیں جاتی تھی, تو مجھے سفر کی بالکل عادت نہیں تھی بس وغیرہ پہ, تو مجھے ڈر لگتا تھا. تو جب میں نے یونیورسٹی جوائن کی تو اوبویسلی بس پہ جانا پڑا. تو مجھے فوبیا سا تھا سفر کا, تو اس ڈر پہ قابو پانے کا مجھے ایک ہی حل نظر آیا کہ میں کچھ کرتی رہوں. تو رجحان دین کی طرف تھا, تو میں نے قرآن یاد کرنا شروع کر دیا. تو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے 4 سال 3 سال جو ہے 3 سال تھے اس وقت, 4 سال نہیں تھے, میں یہ کر رہی تھی LLB. تو 3 سال جانا آنا جو ہے, اس میں جاتے ہوئے بھی قرآن پاک کا اپنا یہ کہ رکھ لیتی تھی. میرا ایک قرآن پاک تھا جس کے میں نے صفحات کھول لیے تھے. میرے پاس موبائل نہیں ہوتا تھا اس ٹائم میں, ہمارے گھر میں ہمیں الاؤ نہیں تھا, تو وہ نا اس کی میں نے پن نکال دی تھی, تو جو پیج میں یاد کر رہی ہوتی تھی میں اسے نکال کر اپنے ساتھ طے کر کے رکھ لیتی تھی. تو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے میں یاد کرتی تھی. اس عرصے میں نے 40 صورتیں یاد کی, ٹھیک ہے, الحمدللہ, جن میں سے 10 صورتیں بڑی ہیں, یعنی سورہ بقرہ بھی یاد ہے مجھے, سورہ یوسف بھی یاد ہے مجھے, الحمدللہ. یہ اس عرصے میں آتے جاتے 10 بڑی صورتیں میں نے یاد کی اور 30 چھوٹی صورتیں یاد کی, ٹھیک ہے. اور چھوٹی صورتوں میں مراد بالکل چھوٹی صورتیں, 30واں پارہ مجھے پہلے ہی کافی آتا تھا, بعد میں پورا میں نے کر لیا. چھوٹی صورتوں سے مراد جیسے سورہ مزمل, سورہ مدثر, یہ بھی مجھے 30 مجھے ان میں سے یاد ہیں اور 10 مجھے بڑی یاد. تو یہ آتے جاتے کے ٹائم کو استعمال کرنے سے تو ہم بہت سارا وقت جو ہے نا ضائع کرتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ پتہ کیا کریں, آپ جو صورت یاد کر رہے ہیں اس کو آپ لکھ کر اپنے کچن میں لگا لیں, جہاں آپ چولہے پہ کھڑے ہو کر کام کرتے ہیں, یا اپنے فریج کے اوپر لگا لیں, کیونکہ ہم اپنی زندگی کے 4 سے 5 گھنٹے ڈیلی کچن میں ضرور گزارتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کا یاد ہوتا رہے گا. اسی طرح اگر آپ استری خود کرتی ہیں تو جہاں استری کرتی ہیں نا, آئرن اسٹینڈ کے اوپر لگا دیں دیوار پر, کیونکہ آپ استری کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو 1-1.5 گھنٹہ ضرور وہاں گزارتے ہے نا. تو آپ دیکھیں آپ کو اس میں بہت زیادہ ہوگا یار. اچھا, میں بہت زیادہ الحمدللہ پڑھتی اور سنتی ہوں. اکثر لوگ مجھے کوشچن کرتے ہیں تم کیسے بکس پڑھ لیتی ہو, تم کیسے سن لیتی ہو. تو اسی طرح میں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو میں کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہوتی ہوں, سن رہی ہوتی ہوں, ہیڈ فون میں لگا لیتی ہوں. میں استری کر میں جو بھی کام کر رہی ہوتی ہوں. تو آپ میری اگر کتابیں دیکھیں تو اکثر کتابوں پر آپ کو دبے نظر آئیں گے, نیل کے یا کوکنگ آئل وغیرہ کے. کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ پڑھے جانے سے پڑھا جانا بہتر ہے, بے شک کتاب کے اوپر سٹرین لگ جائے, ٹھیک ہے. کسی نے میری بک دیکھی تو کہنے لگے کہ یہ اس کے اوپر دھبے لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا جی بس کام کرتے ہوئے لگ گئے, ساتھ پڑھ رہی تھی. تو مجھے کہنے لگی کہ میرے پاس میرے جہیز کا قرآن ہے, تم دیکھو آج بھی نیا پڑھا ہوا ہے. میں نے کہا جی کوئی کارنامہ نہیں, افسوس کی بات ہے, آج بھی نیا پڑھا ہوا ہے.
اس سے بہتر ہے کہ آپ کا قرآن 2 سال میں پرانا ہو جائے، آپ نیا خرید لیں، اتنا پڑھیں آپ قرآن کو، ٹھیک ہے؟ تو بس اس طریقے سے پڑھیں. یہ جو ہے کیا ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، ایک صاحب ہیں یورپین ہیں، اور انہوں نے ایک پوری سیریز لکھی ہے زندگی گزارنا سیکھیے. تو اس کے مختلف جو ہے نا پورا سیٹ ہے 10 کتابوں کا. بات کرنا سیکھیں، لوگوں سے ملنا سیکھیں، خوش رہنا سیکھیں. اب ان کا نام بھول گیا، سائیکیٹرسٹ تھے بیسیکلی. تو ان کی ایک کتاب ہے فن کتابت پر، تقریر کرنا سیکھیں. تو اس میں وہ کہتے ہیں، بڑی اچھی بات وہ لکھتے ہیں کہ آپ اچھی تقریر تب کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس نالج ہو. نالج کے لیے ضروری ہے آپ پڑھیں. تو پڑھنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم کتاب لا کے گھر میں رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا فارغ ہوں گے پڑھیں گے، نہ فارغ ہوتے ہیں نہ پڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی کتاب کو نا جلد کھول دیں، اس کو نکال لیں، اس کے پیج الگ کر لیں، اور روز آپ جاتے ہوئے اپنے ساتھ کسی فائل میں یا کسی کور میں کچھ پیج لے جائیں. جاتے ہوئے پڑھیں، آتے ہوئے پڑھیں، جو پڑھ لیں گھر رکھ دیں، نئے لے جائیں. جب آپ پوری کتاب پڑھ لیں اس کی ری بائنڈنگ کر لیں، اس کی جلد بندوا لیں دوبارہ. تو ٹھیک ہے، کہتے ہیں آپ کی کتاب کھل کر بند ہوگی، وہ پہلی جیسی اس کی خوبصورتی نہیں رہے گی، لیکن آپ پڑھ تو لیں گے نا، تو بڑی صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، تو کتاب پرانی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کتاب پڑھی جانی چاہیے. صحیح. تو اس کے لیے نا آپ نے اپنے آپ کو، اب تو بہت آسان ہے، وہی بات ہے کہ آپ موبائل میں ایک تصویر لے لیں، بس اس سے پڑھتے ہیں. تو بس اپنے فارغ وقت کو استعمال کرتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں نا کہ ہم فارغ ہو کر بیٹھ کر یاد کریں گے، وہ ہم نے فارغ نہیں ہونا، نہیں ہو سکتے. اسی طرح آپ دیکھیں بچوں کو سلاتے ہوئے آپ یاد کر سکتے ہو، کیونکہ آپ بچے کو لے کر بس بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کر رہے اس وقت. اس طرح کے بہت سارے کام ہماری زندگی میں، ہر کوئی اپنے اپنے کام کو خود دیکھ سکتا ہے کہ وہ کون سا ٹائم اس کا فارغ ٹائم ہوتا ہے، کہ جب وہ بیٹھا تو ہوا ہے، کہیں ڈیوٹی تو لگی ہوئی ہے، مگر وہ کر کچھ نہیں سکتا. ایک صاحب کا میں نے پڑھا، چھوٹا سا انہوں نے دیا ہوا تھا وقت کی اہمیت، اخبار میں تھا. تو وہ بتانے لگے کہ وہ سیکیورٹی ایجنسی میں ملازم تھے، تو ان کی ایک جگہ پر ڈیوٹی لگی، تو نائٹ شفٹ تھی، رات کو ان کو پہرا دینا ہوتا تھا. ساری رات کہتے ہیں میں پھرتا رہتا تھا، تو مجھے ڈر لگتا تھا. بہت بڑا مال تھا، خالی ہوتا تھا، تو مجھے ڈر لگتا تھا. کبھی لگتا تھا ادھر سے آواز آ رہی ہے، کبھی لگتا تھا ادھر سے. ہوتا کچھ نہیں تھا، لیکن اکیلے تھے نا، تو کہتے مجھے ڈر لگتا تھا. تو میں نے یہ درخواست بھی کی کہ میرے ساتھ ایک بندے کی اور ڈیوٹی لگا دی جائے. تو انہوں نے قبول نہیں کی میری درخواست کہ بھائی یہاں کون سا رسک ہے کہ تمہارے ساتھ ایک بندہ ہم اور لگائیں، اکیلے کرو. تو کہتے ہیں کہ میں نے گھر میں بات کی اپنی والدہ سے کہ امی مجھے ڈر لگتا ہے. تو میں نے کہا بیٹا تم قرآن پڑھ لیا. تو کہتے ہیں میں نے امی کی بات پر ڈاؤن لوڈ کر لیا قرآن. تو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں نے کہا کہ پڑھنا جو تمہیں یاد کر لیتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ وہاں میری 3 سال ڈیوٹی رہی. 3 سال میں مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں نے قرآن حفظ کر لیا، کیونکہ رات ان کی 9 بجے سے صبح 4 بجے تک کی ڈیوٹی تھی. تو ساری رات جاگنا تو ہوتا ہی تھا. تو بات یہ ہے کہ ٹائم یوٹیلائز کریں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا بندہ کانوں میں ہیڈ فون لگا کے گانے سننے شروع کر دیتا، یا نائٹ ٹرانسمیشن سننی شروع کر دیتا، تو کچھ بھی نہ ہوتا. 3 سال نکل جاتے. لیکن اس بندے نے جب یاد کرنا شروع کیا تو کیا اس نے بینیفٹ پایا، ماشاءاللہ اس نے قرآن حفظ کر لیا. تو بس یہی باتیں ہیں کہ ہم لوگ اپنے وقت کو یوٹیلائز کرنا سیکھیں. بے شمار کام ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ در حقیقت کام نہیں ہوتے. جیسے بچے ہوم ورک کر رہے ہیں، ہم سر پہ بیٹھے ہوئے ہے نا. اب ہم اگر اٹھیں کہ بچوں نے کام نہیں کرنا اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم بیٹھ کے ان کی شکل دیکھ رہے ہیں. تو پھر اسی طرح ہم کچن میں کھڑے ہیں انتظار میں، ہانڈی بھون رہے ہیں. اب وہ کچھ بھی نہیں، تھوڑی دیر بعد ایک چمچ ہلانے، مگر چھوڑ نہیں سکتے. دودھ گرم کرنے کھڑے ہوئے 15 منٹ لگ رہے ہیں، 10 منٹ لگ رہے ہیں، دودھ چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ دودھ کی شرط ہے جب تک آپ سر پہ کھڑے نہیں اس سے نہیں ابلنا. آپ کے کچن سے نکلنا اس نے ابل جانا. بالکل. تو لہٰذا دودھ کے سرہانے ہی کھڑے ہونا. تو اس طرح کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، چائے بنانا کرنا، جن میں ہمارا اصل میں کام کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. یا بعض اوقات پیشنٹس کے پاس بیٹھنا، جیسے میرے سسر ابا تھے، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے، تو ان کو گھبراہٹ ہوتی تھی، وہ کہتی تھی میرے پاس بیٹھ جاؤ. بس بیٹھ کے ان کو دیکھتے رہنا ہوتا تھا، بس بیٹھے رہو. اس وقت میں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا تھا. تو اس طرح کے بہت سارے کام ہوتے ہیں جن میں ہم صرف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان اوقات کو استعمال کریں. ٹھیک ہے. باقی یہ سوچنا کہ ہم فارغ ہو جائیں، وہ ہم کبھی بھی نہیں ہو سکتے. جب تک زندگی ہے تب تک مصروفیات. ٹھیک ہے. اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج آپ کو میں نے کہا کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس حدیث کا اہل بنانا ہے. اقرا ورتق، پڑھتا جا چڑھتا جا. تو اب ہم نے سوچنا ہے
کہ ہم نے کتنا یاد کرنا ہے تاکہ جنت کا بلند ترین درجہ پا سکے. اللہ ہمارے لیے اس کو آسان کر دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.